السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم مکرم حاضرین مجلس، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ رمضان المبارک کے مسائل کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو آپ سبوں کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے تیسے مہینے کی طرح نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے سب سے معزز، مکرم، باعزت، باشرف جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے مقدس، سب سے اشرف اور سب سے بہترین کلام کا نزول فرمایا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ روزے کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اب روزہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ روزہ فارسی لفظ ہے، لیکن اس کا استعمال ہماری عام زبانوں میں بھی ہونے لگا ہے، جس کو ہم عربی میں صوم یا صیام کہتے ہیں، اور صیام کہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج عربی زبان ہے، لیکن ہم حج کہتے ہیں، وہ بنگلہ زبان نہیں ہے، فارسی زبان نہیں ہے۔ ویسے ہی صیام بھی، صوم کہنا یا صیام کہنا چاہیے ہم کو، بہتر ہے یہی۔ ویسے صلاۃ ہم نماز کہتے ہیں، حالانکہ جو شرعی اصطلاح ہے، جو شرعی لفظ ہے، کلمہ ہے، وہ ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ صلاۃ یعنی نماز۔ ہاں، وہ شخص جو نہیں سمجھتا ہے کہ صلاۃ کس کو کہتے ہیں، صیام کس کو کہتے ہیں، تو اس کو ہم ترجمہ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں، یہ صیام کا معنی ہے روزہ، جس کو ہم رمضان مہینے میں یا عام دنوں میں پالن کرتے ہیں۔ اب یہاں آئیے کہ صیام کس کو کہتے ہیں۔ صیام کا لغوی معنی
لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے الامساک، یعنی کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا. اور شرعی اعتبار سے صیام کہتے ہیں الامساک عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الشمس الى غروبها خالصۃ لوجہ اللہ سبحانہ وتعالی. صیام کہتے ہیں اس چیز کو کہ آدمی اپنے آپ کو، جو صیام پالن کرتا ہے، جو صائم ہوتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، روزے دار صائم، وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اور ان جیسی چیزوں سے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صوم ٹوٹ جاتا ہے، طلوع آفتاب یعنی سورج کے طلوع ہونے یا صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو ہم پالن کرتے ہیں اس کا نام ہے صیام. اس کو کہتے ہیں روزہ. تو کیا یہ روزہ صرف ہمارے اوپر ہی فرض کیا گیا ہے؟ یہ صیام ہمارے اوپر ہی واجب ہے؟ ہم سے پہلے کسی پر تھا یا نہیں؟ مفسرین کرام جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام آتے ہیں، ان میں سے معاذ بن جبل، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روزہ یا صیام صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو رمضان کا روزہ فرض ہوا اس وقت تک لوگ روزہ یا صیام پالن کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے. تو کون سے روزہ، کیسا روزہ رکھتے تھے؟ کیا ہماری طرح جو رمضان کا روزہ ہم 1 مہینہ رکھتے ہیں اس طرح رکھتے تھے، یا پھر ان کا کچھ الگ سسٹم تھا؟ کہتے ہیں کہ ہر مہینے کے 3 دن وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہ رمضان کے صیام فرض ہونے تک رکھا کرتے تھے. یہ ہے صیام. اب صیام کتنے دن ہمارے اوپر ہے؟ ایام معدودات. گنتی کے چند دن. تو آپ گن کر دیکھیے، گنتی کے چند دن 30 دن، یعنی سال بھر کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے 12 مہینوں کا تو ہمارے لیے 30 دن کوئی حیثیت یا کوئی معنی نہیں رکھتا. 365 میں سے صرف کتنے دن؟ 30 دن روزہ رکھنا ہے، صیام پالن کرنا ہے، ہم کو صیام رکھنا ہے. یہ ایام معدودات ہے. اب ہم کیسے صیام رکھیں گے؟ کہ عام دنوں کی طرح یہ جو رمضان کا روزہ ہے، صیام ہے، ویسے ہی رکھ لیں گے؟ جیسے یوم الخمیس، جمعرات کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، پیر کے دن، سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ، یا ایام بیز جو 3 دن 13 14 15 کو رکھتے ہیں ویسے ہی رکھ لیں گے، یا اس کا کوئی الگ سسٹم ہے، الگ نظام ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا الگ نظام ہے. کیا نظام ہے؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. تم لوگ صیام رکھو، روزہ رکھو چاند دیکھ کر، اور روزہ توڑو بھی تو چاند دیکھ کر. اب یہاں مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ چاند دیکھے کتنے آدمی کا دیکھنا؟ تو مفسرین کرام یا فقہاء اعظام یہ مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو اس کے ثابت ہونے کے لیے 2 آدمی کی گواہی دینا ضروری ہے. 2 عادل آدمی ہونا ضروری ہے. ایک آدمی اگر گواہی دے تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن روزہ توڑنے کے لیے عید شوال کے چاند اگر ایک آدمی دیکھ لے تو کافی ہے. اب مسئلہ یہاں یہ آتا ہے، ایک مسئلہ کہ کیا ہم لوگ سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھیں گے یا پھر ہم اپنے ملک کے ساتھ روزہ رکھیں گے؟ اس سلسلے میں ہمارے فقہاء کرام، علماء کرام بہت بڑے اختلافات کے شکار ہوئے ہیں. بہت اختلاف ہے، جن میں سے جمہور کا کہنا ہے، جمہور مطلب زیادہ تر لوگوں کا، زیادہ تر علماء کرام کا کہنا ہے کہ ایک ہی ساتھ رکھا جائے تو بہتر ہے. ایک آدمی پوری دنیا میں،
پوری دنیا میں اگر ایک آدمی چاند دیکھ لیا یا دو آدمی چاند دیکھ لیا تو وہی چاند دیکھنا گویا کہ پوری دنیا والوں کے مسلمانوں کے لیے کافی ہے. لیکن اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناممکن ہے. آج کے زمانے میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ سعودی میں چاند نظر آ گیا، لیکن یہ واٹس ایپ، موبائل اور یہ سوشل میڈیا زمانہ آنے سے پہلے ہم کو پتا نہیں چلتا تھا. حاجی لوگ حج کرنے جاتے تھے، مہینے بھر لگ جاتے تھے، سال بھر لگ جاتا تھا. کیا ہوا نہیں ہوا، کوئی مر گئے، کچھ ہوا، یہ سب ہم کو کچھ پتا نہیں چلتا تھا. آج کے زمانے میں ہم کو پتا چل رہا ہے کہ وہاں چاند نظر آ گیا. اس کو کہتے ہیں اختلاف مطالع. یعنی اگر مطلع آسمان کا اگر مطلع الگ الگ ہو، اختلاف ہو، تو اس میں ہر ملک والے اپنے اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھیں گے، صیام پالن کریں گے. اس سلسلے میں بعض لوگوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ یا انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ کہا بھی ہے کہ اگر ایک ساتھ روزہ رکھے پوری دنیا والے، صیام پالن کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسا ناممکن ہے، اگر اجماع کر لے امت تو زیادہ بہتر ہے. اگر اجماع نہ ہو سکے تو مان لیجئے ہم یہاں کلکتہ میں چاند نظر نہیں آیا، ہم کو یہاں خبر پہنچی سعودی سے کہ سعودی میں چاند نظر آ گیا، اور وہ بالکل صحیح خبر ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اکیلے آدمی مان لی 2 4 5 آدمی مل کر تو کہتے ہیں کہ نہیں، الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. روزہ اس دن رکھا کرو، صوم اس دن رکھو جب لوگ روزہ رکھے، صوم رکھے، اور افطار اس دن کرو جب سارے لوگ تمہارے علاقے کے افطار کریں. یہاں ناس سے مراد کون ہے؟ ناس سے مراد آپ لوگوں کو ہم کہیں گے ناس یعنی لوگ، یا باہر والوں کو پہلے ابھی لوگ کہیں گے. ظاہر ہے عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں سب سے پہلے یہی مراد ہوں گے ہمارے. تو جو ہمارے ملک کے ہیں، جو ہمارے ایریے کے ہیں، جو ہمارے محلے کے ہیں، جو ہم سے زیادہ قریب ہیں، ہم ان کی بات پہلے مانیں گے، ان کو ہم لوگوں میں شمار کریں گے. اور اس سلسلے میں 2006 یا 7 میں ایک مرتبہ بنگلور میں کانفرنس ہوئی تھی. ساؤتھ کے تقریباً سارے علماء کرام اکٹھے ہوئے تھے اس میں، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ ہم کس طریقے پر یا سعودی کے حساب سے روزہ رکھے یا پھر ہمارے ملک کے حساب سے رکھے. اکثر لوگ اسی طرف گئے کہ ہم اپنے اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھیں. ہاں، لیکن اگر اجماع ممکن ہے تو الگ مسئلہ ہے. یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ ہم روزہ رکھیں گے، صیام رکھیں گے کب؟ جب چاند نظر آئے تب. فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چاند نظر نہیں آئے، مان لیجئے 29 تاریخ کو، شعبان کی 29 تاریخ کو ہم کو چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر چاند نہیں نظر آیا پھر ہم کیا کریں گے؟ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو تم عدت گنتی کے کیا کرو؟ شعبان کو 30 مکمل کر لو. 30 جب مکمل کر لیں گے، چاہے ہم چاند آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں. اس لیے کہ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا پھر 29 کا ہوتا ہے. تو جب 30 ہو گیا، 31واں مہینہ نہیں ہوگا. عربی میں، انگلش میں ہو سکتا ہے، بنگلہ میں ہو سکتا ہے، لیکن عربی میں 29 یا 30. جب 30 ہو گیا تو ہمارے پاس کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا ہے کہ اب رمضان آ گیا ہے، آ چکا ہے. یہ ہے مطلب روزہ رکھیں گے تب. اب یہاں اور ایک سوال آتا ہے، یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ صیام رکھنے کے لیے کیا ہماری نیت کرنی ضروری ہے؟ نیت کرنا، کہتے کہ ہاں بالکل، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ نیت نہیں کریں گے آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کا صوم نہیں ہوگا. تو اب نیت ہم کب کریں گے؟ نیت کریں گے صبح صادق سے پہلے، فجر طلوع ہونے سے پہلے نیت کریں گے. اب یہاں اور ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا ہم یہ نیت، جیسے رمضان کا مہینہ 30 دن کا یا 29 دن کا پورا مہینہ، تو ایک ہی ساتھ اگر نیت کر لے تو کافی ہے یا پھر ہر ایک دن الگ الگ نیت کرنی پڑے گی ہم کو؟ اس سلسلے میں بھی ہمارے علماء کرام یہ بتاتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ نیت کر لے کافی ہے. تو نیت کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیت کو سمجھیں. کیا نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبانی ادا کریں؟
جیسے بعض لوگ ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ نوائی تو صوم غدین، ایسے کر کے کچھ عربی میں وہ لوگ سیکھ لیے اور اسی کو پڑھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم روزے کی نیت کر لیے. تو نیت زبانی ادا کرنا یہ بدعت ہے، زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے. علامہ انور شاہ کشمیری جو دیوبند کے بہت بڑے علماء اور علامہ ہیں، علماء میں سے بہت بڑے علامہ ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ زبانی نیت کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اور جو چیز عبادت، جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ سنت کے مقابلے میں بدعت. اس لیے زبانی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے. اب آئیے، ہم جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کے وقت انسان کیا کرتا ہے؟ کس نیت سے اٹھتا ہے؟ کچھ کھانے پینے کے لیے تو کیوں کھاتا ہے پیتا ہے؟ اس کی نیت میں ہے نا کہ ہم آج روزہ رکھنے والے ہیں، تو روزانہ تک گویا کہ ہماری نیت ہو جاتی ہے. الگ سے نیت کرنے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. چاہے آپ شروع رمضان ہی میں نیت کر لے یا پھر ہر دن آپ کی نیت کی تجدید ہوتے رہتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. یہ ہے نیت. اور ایک مسئلہ اس سلسلے میں، جب ہم روزہ رکھیں گے، صیام رکھیں گے، تو اس میں ہم کو سحری کھانا ہے. سحری بولتے ہیں صبح صادق یعنی کاذب، یعنی صبح صادق فجر طلوع ہونے سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے سحری کے وقت، تو اس کو سحری بولتے ہیں. سحور کا کھانا، سحور، اس کو عربی میں سحور بولتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. ظاہر ہے ایک شخص سحری کھا کر روزہ رکھتا ہے، صیام رکھتا ہے، اور ایک شخص بغیر سحری کیے روزہ رکھتا ہے. دونوں میں آپ فرق دیکھیں گے. جو شخص سحری کھا کر روزہ رکھتا ہے وہ دن بھر تھوڑا چست رہتا ہے، اور جو آدمی سحری نہیں کھاتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ اثر آتے آتے اس کی جان ایک دم ڈھل مل ہو جاتی ہے، بگڑنے لگتی ہے. تو اس لیے فإن فی السحور برکہ، سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے. تو سحری میں آپ کو جو بھی میسر ہو وہ آپ کھائیں، وہ آپ پیئے. اب یہاں ایک مسئلہ سحری کھانے میں یہ بھی ہے، کب تک ہم سحری کر سکتے ہیں؟ کب تک ہم سحری کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک سفیدی کالی نشانی سے ظاہر ہو جائے. تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے اس کا ظاہری مفہوم سمجھا، ایک سفید دھاگا، سادہ دھاگا اور کالا دھاگا سمجھا. تو اس کو لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیا اور ایسے دیکھنے لگا کہ یہ ابھی سفید نظر آتا ہے یا کالا نظر آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو بڑا تعجب ہوا. یہ دیکھ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے. خیط الاسود مطلب صبح کاذب، خیط الابیض مطلب صبح صادق. صبح صادق ہونے تک، یعنی صبح صادق ایک دم شروع ہونے تک تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو. اب یہاں اور ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم لوگ مسجد میں امام صاحب رکھتے ہیں سحری میں جگانے کے لیے. اب پتہ نہیں آپ کے شہر میں ہے کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں، لیکن ہمارے دیہات وغیرہ میں ہے. امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ جگاتے ہیں سحری کھانا پکانے کے لیے یا سحری کھلانے کے لیے. اس کے بعد سحری کھاتے ہیں لوگ. لیکن مؤذن صاحب اب کیا کرتے ہیں؟ اذان دینے کا وقت آ گیا. بعض مؤذن کیا کرتے ہیں؟ 2-4 منٹ لیٹ کر کے اذان دیتے ہیں. ٹائم ہو رہا ہے، مان لیجیے ابھی 4:34 پہ فجر کا ٹائم ہے. اب مؤذن صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہو سکتا ہے لوگ کھاتے پیتے ہوں گے تو 5 منٹ تاخیر کر کے اذان دیتے ہیں. تو یہ مؤذن صاحب کو اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے. وقت جہاں آ جاتا ہے وہیں پر ان کو ایک دم 34 ہی پہ اذان دینا ہے، 34 ہی پہ اذان دینا ہے، دیر نہیں کرنی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 30 یا 32 ہوا اذان دے دیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھا کے آئے، گھر سے آ کے مسجد آئے، گھڑی وڑی دیکھے نہیں، اذان دینا شروع کر دیے. ایسے بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے ایک آدمی متعین رہے لیکن امانت دار ہو، ضامن ہو، ذمہ دار ہو کہ ہاں پورے لوگوں کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے
घड़ी वगैरह आदमी देख सकता है कि सही माना में टाइम हुआ या नहीं, चार्ट में रोजाना देखे और अपनी घड़ी को भी ठीक करता रहे। अब यहाँ और एक मसला आता है कि मान लीजिए आप घड़ी नहीं देखे, घर पे हैं, जल्दी जल्दी उठे, अब मुअज्जिन साहब अजान देना शुरू कर दिए, अब आप कुछ खा पी रहे हैं। बाज़ लोगों का यह एतक़ाद है या उन लोगों का कहना है कि जब तक अजान ख़त्म ना हो, अगर आपके प्लेट में कुछ है तो आपके सामने कुछ खाना रखा हुआ है तो जब तक अजान ख़त्म ना हो तब तक आप खा सकते हैं। ये फिर कहाँ का फतवा है? कैसे खा सकते हैं? अजान का टाइम हो गया मतलब आपका खाना ख़त्म, आप वहीं पर रुक जाइए, आप सिर्फ पानी पी लीजिए। अगर आपके अंदर सियाम रखने का शौक़ हो, जज्बा हो, तो आप थोड़ा जल्दी उठिए, आप उस वक्त उठकर कुछ तहज्जुद वगैरह पढ़ लिया कीजिए। तो असल तहज्जुद का वक्त है ना, आप उस वक्त उठकर 2 रकात 4 रकात जितना भी आपसे हो सके, खासकर रमज़ान के महीने में आप उस तरह कीजिए। हाँ, मान लीजिए आप तरावी पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, तरावी पढ़कर आप घर चले गए तो 8 रकात के बजाय आप मस्जिद में इमाम साहब के पीछे 6 रकात पढ़िए, 2 रकात आप रख दीजिए। तरावी के मसले में अभी आता हूँ बाद में। आप 2 रकात रख दीजिए और 2 रकात को आप आखिरी वक्त में पढ़िए। जब सहरी खाने के लिए उठेंगे 15 मिनट 20 मिनट पहले आप उठ जाइए, उस वक्त आप क्या कीजिए, वो 2 रकात अदा कीजिए और वितर फिर पढ़िए। उसके बाद फिर खाना खाइए अगर टाइम बचे तो। खाना खाने के बाद अगर टाइम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम से पूछा जाता था कि आप लोगों के दरमियान यानी सहरी और अजान के दरमियान कितना वक्त होता था, यानी सहरी खाने के बाद और अजान के दरमियान, अजान होने तक कितना वक्फा रहता था? तो क्या कहते थे कि क़दरा 50 आया, यानी तकरीबन 50 आयत हम पढ़ लेंगे, उतना टाइम रहता था। तो 50 आयत पढ़ने के बराबर टाइम रहता था सहरी खाने के बाद। और आज हम लोग सहरी खाने के लिए उठते ही नहीं। अगर कोई शख्स नहीं उठता है दिन में, फिर रोज़ा भी नहीं रखता। ये भी एक मसला है। एक तो सहरी खाने के लिए नहीं उठा और फिर दिन में सियाम नहीं रखेगा। क्यों? कहता है कि वो आज हम सहरी खा नहीं पाए। क्यों खा नहीं पाए? उठ नहीं पाए। तो क्या सहरी का रोज़ा रखने के लिए सहरी खाना ज़रूरी है? नहीं, मुस्तहब है, मुस्तहब है। जैसे पहले बता, तसहरू फ़इन्न फ़ी सहूरि बरका। ये क्या है? सहरी खाओ। अगर फ़इन्न फ़ी सहूरि बरका ना होता, आखिरी टुकड़ा हदीस का, तो फिर वाजिब हो जाता। लेकिन उससे पता चलता है कि सहरी खाना वाजिब नहीं है, लेकिन खाना बेहतर है, मुस्तहब है, औला है। आप खाइए तो आपके बदन में ताकत ज़्यादा रहेगी, मजबूत रहेंगे आप। और सौम विसाल कहते हैं एक ही खाना खाकर, एक ही सहरी खाकर कई दिन तक लगातार रोज़ा रखना, सियाम रखना। ये बाज़ लोग रखते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब बुखारी की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, नहीं, तुम लोग सौम विसाल नहीं कर सकते हो। सौम विसाल यानी एक ही खाना खाकर, एक ही सहरी करके बगैर इफ्तार किए कंटिन्यू रोज़ा नहीं रख सकते हो तुम लोग। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रखा करते थे। तो सहाबा किराम पूछते थे, आप फिर क्यों रखते हैं? क्योंकि फ़इन्नी उतीक़ु मा ला तुतीक़ून, मैं वैसे ताकत रखता हूं जैसे तुम लोग ताकत नहीं रख पाओगे। मैं सौम विसाल इसलिए रखता हूं कि मेरे अंदर ताकत है रखने की, लेकिन तुम लोगों के अंदर ताकत नहीं है। तो ये लोग जो कर रहे हैं, बाज़ लोग करते हैं, हो सकता है अभी भी होंगे क्या एक लोग या किसी बाज़ लोग कि एक खाना खाकर, एक सहरी खाकर 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज़ा रख लेंगे। ये भी गलत है, ये सही नहीं है। अब हम रोज़ा रख रहे हैं या सौम रख रहे हैं, सौम की हालत में हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। फ़इन साब्बका औ सब्बका अहदुन औ शातमका अहदुन फ़कुल इन्नी साइम। अगर आपको रोज़ेदार को, साइम जो है उसको कोई अगर क्या कहे, गाली दे, आपके साथ झगड़ना चाहे, तो आप उसको नरम लहजे में कह दीजिए, अलल ऐलान, ज़ाहिरी करके, फ़इन्नी साइम, मैं रोज़ेदार हूँ, मैं साइम हूँ। मतलब सौम की हालत में आप ऐसे तो आप किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते आम हालत में भी, लेकिन सौम की हालत में, रोज़े की हालत में उसकी मजम्मत और बढ़ जाती है, उसकी बुराई और बढ़ जाती है, उसकी हुर्मत और बढ़ जाती है कि रोज़े की हालत में आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ और एक मसला जहन में आया कि सहरी खाने के बाद या फिर
روزے کی حالت میں کیا ہم برش وغیرہ کر سکتے ہیں؟ جو ٹوتھ پیسٹ ہے، تو ہمارے علماء کرام اس سلسلے میں بتاتے ہیں کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر ایسا کوئی ٹوتھ پیسٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگے، شک ہو کہ یہ ایک دم کھانے کی طاقت پہنچائے گا اندر، تو پھر اس طرح کا نہ کرنا ہی بہتر ہے، اس طرح نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب بیمار ہو کے انجیکشن لگانا ہے اس کو، اگر دیکھے گا اس وقت کہ اگر انجیکشن لگائے بغیر دن میں، روزے کی حالت میں اگر دن میں انجیکشن لگائے بغیر اس کی حالت صحیح سالم رہ جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تھوڑا تاخیر کر لے، رات میں انجیکشن لگائے۔ لیکن اگر اس کو دن ہی میں لگانا ہے مان لیجئے، تو اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ انجیکشن اس کے کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے، یعنی اس کے اندر گویا کہ کھانے کا کام دے رہا ہے انجیکشن، تو پھر وہ انجیکشن جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن علاج کے لیے اگر ہے تو پھر وہ انجیکشن جائز ہے، وہ انجیکشن لے سکتا ہے۔ ٹیبلٹ کھا سکتے ہیں؟ ٹیبلٹ نہیں، انجیکشن لگانا، کوئی بھی چیز آپ منہ سے داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کے پاس کچھ بیماریاں رہتی ہیں، جیسے ان کو دھواں لینا رہتا، سانس لینا، دمہ کی بیماری ہو، سانس پھولنے کی بیماری، سانس نہیں لے پاتا انسان، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، کچھ ایسا سانس لینے کے لیے کھینچتے ہیں دھواں وغیرہ، آکسیجن وغیرہ کی طرح۔ ہاں، تو کیا یہ لے سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی وہی حال ہے، اگر اس کو مؤخر کرنا بہتر ہے، نہیں رات تک، تو وہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر دن میں کیے بغیر نہیں رہ سکتا انسان، تو پھر اور کھانے کی وہ طاقت نہیں دیتا ہے تو پھر وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کھانے والی تو طاقت پہنچا رہی ہے تو پھر اس کو نہیں لے سکتا ہے، وہ انتظار کرے، یا پھر وہ اس وقت اس طرح آدمی کی طرح ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ پہلے زمانے میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا، یعنی رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے یا جب شروع میں فرض ہوا 2 ہجری میں، تو کچھ لوگ جو روزہ نہیں رکھ پاتے تھے مگر مشقت کے ساتھ، یعنی دشواری ہوتی تھی، ان کو پریشانی ہوتی تھی، تو اس میں کیا کرتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے تھے، فدیہ دیتے، کچھ چھوٹ تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یعنی جو رمضان مہینے میں صحیح سالم رہے، مقیم رہے، گھر پر رہے، تو ان پر روزہ رکھنا، صوم رکھنا فرض ہے۔ تو گویا کہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت، پیچھے والی آیت، یہ اگلی والی آیت کو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ یہ آیت ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ الشیخ الفانی۔ الشیخ الفانی مطلب وہ شیخ، وہ بوڑھا آدمی، جو بوڑھا آدمی روزہ رکھنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاسٹ عمر میں جا کر 1 سال یا 2 سال وہ کیا کیے، دوسروں مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب ایک شخص ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے، مزمن المرض، اس کی بیماری اس کے ساتھ ہمیشہ لگی رہتی ہے، وہ آدمی کیا کرے؟ اب اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، ہر ایک دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب یہ کھانا کھلانا کیا ڈیلی کھلائے گا، یا مہینے کے آخر میں ایک دن کھلا دے گا، یا شروع میں ایک دن کھلا دے گا؟ کون سا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ ڈیلی کھلانا یہ زیادہ بہتر ہے، ڈیلی ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یہ زیادہ ان کے لیے بہتر۔ اب کیا کھلائے؟ جو وہ کھاتا ہے، جو کھائے گا وہی کھلائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نہیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے سال بھر، پورے مہینے کا کھانا حساب کر کے وہ کیا کرے، اس کو آدمی کو دے دے، وہ آدمی وہ کھانا بنائے، کھائے، وہ روزہ رکھے اس کی نیت سے۔ اور ایک مسئلہ یہاں یہ بھی آتا ہے کہ یہ شیخ فانی کے ساتھ الحامل مطلب حاملہ عورت، التی تخاف علی ولدہا، جو عورت اپنے بچے پر ڈرتی ہے، جو عورت اپنے بچے پر ڈرتی ہے، یا مرضعہ، یا دودھ پلانے والی عورت، جو اپنے بچے پر اس کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم اگر دودھ پلائیں، چاہے اس کے بچے پر ڈر ہو یا اپنے اوپر بھی ڈر ہو، کہ اگر ہم دودھ پلائیں گے اور روزہ رکھیں گے تو ایک تو دودھ بھی نہیں ہوگا،
اور پھر ہم کمزور ہو جائیں گے یا ہماری بیماری بڑھ جائے گی, بچہ پھر ادھر اس کو پریشانی ہوگی. تو ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ کیا کرے, روزہ, بعض لوگ کہتے ہیں فدیہ دے, لیکن فدیہ دینا ان کے لیے صحیح نہیں ہے, بلکہ وہ دوسرے دنوں میں قضا کرے, بلکہ کیا کرے, دوسرے دنوں میں یہ قضا کرے, یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اب لاسٹ میں آپ کو تراویح والا تھوڑا مسئلہ بتا دوں کہ تراویح آپ کتنی رکعت پڑھیں گے. تراویح صحیح حدیث کے مطابق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے بخاری کی, ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ, 11 رکعت سے زیادہ نہ رمضان اور غیر رمضان میں زیادہ نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ حرمین مکہ مدینے میں تو 20 رکعت کر کے ہوتی ہیں نا, یہاں سوال آ سکتا ہے, یا کرتے بھی ہیں لوگ. اس کا جواب یہ ہے کہ جب چاروں مصلی وہاں پر تھے, تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, چاروں مصلی جب وہاں پر تھے, مطلب چاروں ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ یعنی حنفیہ اور شوافع, مالکیہ, حنابلہ, یہ چاروں الگ الگ سب نماز پڑھتے تھے اس وقت, کوئی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب, محمد بن سعود بادشاہ اور محمد بن عبد الوہاب بڑے عالم زمانے کے مجدد شیخ الاسلام, یہ دونوں مل کر سعودی کو فتح کیے. اب لوگوں نے دیکھا کہ ہم چاروں امام کے پیچھے وہ لوگ کیا کرتے, ایک ایک کر کے نماز پڑھتے تھے, ایک ایک کر کے نماز پڑھتے تھے. تو ان لوگوں نے کیا چاروں مصلی کو ہٹایا. جب ہمارا قبلہ ایک, ہمارا اللہ ایک, ہمارے رسول ایک, تو ہم پھر چاروں امام کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں گے الگ الگ طور پر. ظہر کی نماز چار مذہب کے لوگ 4 وقت میں پڑھتے تھے, پہلے یہ لوگ پڑھ لیں گے, دوسرے مرتبہ یہ پڑھیں گے, ایسے کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. بہرحال ان لوگوں نے ان کو ختم کیا. اس کے بعد جب یہ ملک عبد العزیز رحمہ اللہ, جو آپ حج کرنے جائیں گے, جو وقف الملک جو گھڑی والی بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ کو جنہوں نے وقف کیا ہے, تو انہوں نے جب حکومت قائم کی, یہاں تیسری حکومت سعودی کی, تو کچھ احناف, کچھ دیوبندی حضرات ہمارے بھائی, ان لوگوں نے درخواست کی کہ تراویح ہم کو ہمارے امام کو پڑھانے دیجئے, ہمارے امام کو 10 رکعت آپ لوگ پڑھ لیجئے, لیکن بعد میں 10 رکعت ہمارے امام کو دیجئے. تو انہوں نے کیا, بادشاہ چالاک ہوتے ہیں عام طور پہ, ایسے ہی بادشاہ نہیں بن جاتے ہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم ان کو ابھی موقع دے دیں گے ایسا کر کے, کل پھر دوسری درخواست لے کے آئیں گے, پرسوں اور تیسری درخواست لے کے آئیں گے, ایسے کرتے کرتے پھر ہماری حکومت بھی ہو سکتا ہے برباد ہو جائے. اس لیے انہوں نے کیا کہ نہیں, جب آپ درخواست کر رہے ہیں اور کچھ ائمہ کرام سے ثابت ہے کہ تراویح قیام اللیل 36 رکعت 23 رکعت ایسے کرتے تھے, تو ہم اپنے امام سے پڑھائیں گے, لیکن 2 امام ہمارے ہی ہوں گے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے سدیس صاحب ایک مرتبہ پڑھاتے ہیں, شرائم صاحب ایک مرتبہ, جوہانی ایک مرتبہ, ماہر مویقلی ایک مرتبہ, اور عبداللہ یاسر دوسری ایک مرتبہ, کچھ ایسے کر کے پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہ نہیں, ہمارے ہی 2 امام رہیں گے, لیکن ایک امام 10 رکعت پڑھائیں گے, ایک امام 10 رکعت پڑھائیں گے. تو یہ وہاں مصلحت ہے, مصلحت کی وجہ سے انہوں نے چالو کیا تھا. اور یہ اس لیے نہیں چالو کیا تھا کہ سنت میں ہے کہ تراویح 8 رکعت ہی ہو, اس لیے وہاں پڑھ رہے ہیں, نہ 20 رکعت, اس لیے وہاں نہیں پڑھ رہے ہیں. باقی دوسرے جو سعودی کے جو دوسرے مساجد ہیں وہ سب میں 8 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں. سب مسجدوں میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے, سوائے مسجد حرمین یعنی مسجد مکہ اور مسجد نبوی کے. باقی سارے مساجد میں اگر سنت 23 رکعت ہوتی تو پھر سارے مساجد میں 23 رکعت ہی چالو کرتے, 8 رکعت پھر کیوں رہنے دیے. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 8 رکعت ان کے نزدیک بھی زیادہ راجح ہے, لیکن حرمین میں صرف اسی وجہ سے, اس حکمت کی یا مصلحت کے تقاضے کی وجہ سے انہوں نے رکھا ہے. اللہ عالم. اور بھی تو کچھ مسئلے بہت سارے ہیں. 30 دن ہیں, کم سے کم تو 30 مسئلہ ہونا چاہیے. 30 کو پھر جب آپ ضرب دیں گے تو 300 ہو جائیں گے اور 3000 ہو جائیں گے. ایسے کرتے بہت سارے مسائل آئیں گے, بہت سارے سوالات آئیں گے, لیکن ٹائم کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا, تو اس لیے ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ اچھے طور پر پالن کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور وہاں تک ہم کو لے جائے, وہاں ہم کو جو عبادت کرنی ہے وہ ہم عبادت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اللہم آمین.